اللہ رب العالمین اس آیہ مقدسہ کو اس کے تمام مفہومات کے ساتھ سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نے فرمایا انما یرید اللہ، اللہ نے ارادہ کر لیا ہے۔ یا اللہ کس چیز کا ارادہ؟ فرمایا لے یذھب عنکم الرجس اہل البیت۔ مضمون کا انداز بڑا عجیب ہے، بڑے صاحب زیرک اور دانا لوگ تشریف فرمائے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ رب سیدھا سیدھا حکم دے دیتا کہ میرے نبی کی اہل بیت پاک ہیں، بس بات ختم۔ لیکن اللہ رب العالمین نے سیدھا سیدھا حکم نہیں دیا۔ قرآن مجید کی اس آیت کا انداز، اس کا مزاج ہمیں غور کرنے پہ مجبور کر رہا ہے۔ اللہ نے اپنے ارادے کی بات پہلے فرمائی، اس میں راز ہے۔ پہلے تو مجھے اس کا راز سمجھ نہیں آیا، لیکن جب میں نے جوں جوں اس آیت کو سامنے رکھ کر واقعہ کربلا کے اندر جو موجود ہستیاں تھیں ان کے کردار کو جب دیکھا، ان کے کردار نے اس آیت کی تفہیم کرنے میں بڑی آسانی پیدا کر دی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا انما یرید اللہ، اللہ نے ارادہ فرما لیا۔ ایک ارادہ ہے جو میں کرتا ہوں، ایک ارادہ ہے جو آپ کرتے ہیں، ایک ارادہ ہے جو کوئی وزیر کرتا ہے، ایک ارادہ ہے جو ملک کا صدر کرتا ہے، ایک ارادہ ہے جو ملک کا وزیر اعظم کرتا ہے۔ ارے سارے انسان ہیں، کسی کو کوئی کمزوری، کسی کو کوئی کمزوری۔ میں ارادہ کروں، ہو سکتا ہے کوئی کمزوری سامنے آ جائے، وزیر ارادہ کرے، ہو سکتا ہے حکومت سامنے آ جائے، اگر وزیر اعظم یا صدر ارادہ کرے ہو سکتا ہے کہ اپوزیشن کے معاملات سامنے آ جائیں، وہ اپنے ارادے کو پایا تکمیل تک پہنچانے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ اللہ فرما رہا ہے کائنات والوں، کسی بندے کا ارادہ اور ہے، یہ ذہن میں رکھنا کہ ارادہ کرنے والا وہ ہے جو شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، ہر کمزوری سے پاک ہے۔ فرمایا انما یرید اللہ، ارادہ کرنے والا وہ ہے جس کو اللہ کہتے ہیں۔ یا اللہ کس چیز کا ارادہ؟ فرمایا لے یذھب عنکم الرجس، تم سے رجس کو دور کرنے کا ارادہ۔ اے نبی کی آل بیت، یا اللہ ہم سادہ سے مسلمان کیا سمجھیں رجس کیا ہے؟ عربی ڈکشنریاں جب اٹھائیں تو دیکھا رجس کے کئی معانی بیان کیے گئے۔ بندے کے کردار پر دھبا ہو تو یہ بھی رجس ہے، بندے کی سوچ اور فکر پہ دھبا ہو تو یہ بھی رجس ہے۔ اور تیسرا معنی علماء نے کیا کہ میدان جہاد سے بھاگ جانا یہ بھی رجس ہے۔ بلکہ اولیاء کاملین نے تو بڑے گہرے معنی کیے۔ انہوں نے کہا اللہ کی رضا ایک طرف ہو، دوسری طرف دنیا کے مفاد ہوں، دنیا کے مفادات کو رب کی رضا کے سامنے اولیت دینا یہ بھی رجس ہے، دنیا کے رشتوں کو رب کی رضا کے سامنے اہمیت دینا یہ بھی رجس ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کائنات والوں میرا اعلان سن لو، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اللہ نے اپنے نبی کی آل بیت کو ہر قسم کے رجس سے پاک کر دیا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ حضرات محترم، کچھ عادتیں بھی رجس ہوتی ہیں۔ علم صفت ہے، جہالت رجس ہے، صبر صفت ہے، بے صبری رجس ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے عبادت کرنا، اپنے آپ کو رب کے لیے وقف کرنا یہ صفت ہے۔ دنیا کی حب اور دنیا کی طلب دل میں آنا یہ رجس ہے۔ آج کچھ لوگ اس سیدہ زہرا کے لیے صرف اپنے آپ کو
نمایاں کرنے کے لیے، اپنے نمبر بڑھانے کے لیے ایک گھڑا گڑایا منصوبہ حضرت زہرا پر تھوپنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کوشش میں ایک ملعون ذاکر آصف رضا علوی، اس نے اسی کوشش میں مصطفیٰ کریم کے صحابی حضرت سیدنا صدیق اکبر کو کافر کہا ہے، اور اس کی یہ تقریر نیٹ پر موجود ہے۔ بنیاد یہی تھی، اور وہ بنیاد باندھی گئی کہ جناب اس لیے ہم ان کو کافر کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے سیدہ کو باغ فدق نہیں دیا۔ میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، آپ کا وزیر اعظم ہے عمران خان، صدر ہے عارف علوی، کمانڈر ان چیف ہے باجوہ صاحب، کشمیر کی طرف یہ پیش قدمی کریں، کشمیر والے چند ضلع خالی کر کے خود ہی پیچھے ہٹ جائیں، ان ضلعوں پر یہ قابض ہو جائے۔ میرا سوال ذرا سننا، تو کیا بعد میں جو ضلع پاکستان کے قبضے میں آئیں گے، کشمیر کے، مقبوضہ کشمیر کے، عمران خان کا بیٹا کہہ سکتا ہے کہ یہ میرا ہے؟ جی، حضور نبی کریم کے زمانہ اقدس میں کچھ علاقے جنگ کر کے فتح ہوئے، کچھ بغیر جنگ کے فتح ہوئے۔ یہ باغ فدق بھی ایک یہودی کا باغ تھا، میرے پیغمبر کی اپنی ذاتی ملکیت نہیں تھا، ایک یہودی کی ملکیت میں تھا۔ جب مسلمانوں نے حملہ کیا وہ رضامند ہو گئے، انہوں نے یہ مسلمانوں کو دے دیا۔ بغیر جنگ کے جو مال حاصل ہو اس کو مال فے کہتے ہیں۔ اس کا حکم قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے، اے محبوب یہ اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، یتیموں کے لیے، مسکینوں کے لیے، وذوی القربی آپ کے قریبی رشتہ داروں کے لیے۔ یہاں پر کسی بندے کی کوئی مجال نہیں، میرے رب نے مال فے کو کیسے تقسیم کرنا ہے اس کا حکم اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں خود بیان فرما دیا۔ حضور نبی کریم اپنے زمانہ اقدس میں اسی طرح کرتے رہے۔ جب پیغمبر اعظم کا انتقال ہوا، ظاہری وصال ہوا، دنیا کو چھوڑا ظاہری طور پر، آپ نے حضرت سیدہ زہرا نے پیغام بھیجا خلیفہ اول کی خدمت میں کہ باغ فدق کا کیا کرنا ہے، تو آپ نے فرمایا میں ایسے ہی کروں گا جیسے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی زندگی میں کرتے رہے۔ آج کہا جاتا ہے جی انہوں نے کھا لیا، میں نے کہا ایک دھیلا کیا، ایک درہم، ایک دھیلا باغ فدق کا صدیق اکبر نے اپنے گھر کے لیے نہیں رکھا، وہ ابو بکر کیسے رکھ سکتا ہے جس کی یہ وصیت ہو کہ جب میں مر جاؤں تو جو نیا کفن تم نے مجھے دینا ہے وہ مدینے کے کسی غریب بندے کو کپڑے لے دینا، مجھے میرے پرانے کپڑوں میں دفنا دینا۔ وہ ابو بکر جو گھر میں آئے تو حلوہ پکنے کی خوشبو آ رہی ہو، پوچھے اپنی زوجہ محترمہ سے کہ آج حلوے کی خوشبو آ رہی ہے، یہ کہاں سے آیا؟ وہ کہتی ہیں جناب جو تھوڑا سا خرچہ آپ کی طرف سے آتا ہے اس میں سے تھوڑے تھوڑے پیسے بچاتی رہی۔ چند دنوں کی بچت ہونے کے بعد جب میرے پاس اتنے پیسے ہو گئے، میں ان پیسوں سے گھی بھی خرید کے لے آئی، شکر بھی خرید کے لے آئی، سوجی بھی خرید کے لے آئی۔ آج میں نے اس سے حلوہ تیار کیا ہے، روز روز میرا کافی دنوں سے دل کر رہا تھا میں حلوہ کھاؤں لیکن توفیق نہیں تھی۔ اے خلیفہ اول کی بیٹی، اے حاکم وقت کی زوجہ محترمہ، لیکن کیا ہے وہ کہہ رہی ہے کہ جناب میری توفیق نہیں تھی، دل کر رہا تھا
چند دنوں سے تھوڑا 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 جو خرچہ آپ کی طرف سے آتا ہے وہ اکٹھا کرتی رہی. 6-7 دنوں کا خرچہ اکٹھا کر کے آج اتنا راشن آ گیا کہ میں حلوہ پکانے کے قابل ہو گئی. ابو بکر صدیق نے لقمہ حلوے کا منہ پہ نہیں رکھا, اسی وقت جوتے پہنے باہر چلے گئے. آپ بیت المال کا جو خزانچی, جو سیکٹری تھا, جو وزیر خزانہ تھا, اس کے پاس گیا, اس کو حکم دیا کہ اتنی اتنی بچت روز میری اہلیہ کرتی ہے, اس کا مطلب ہے کہ اتنے پیسے میری ضرورت سے زائد آئے. جو وہ بچت کرتی رہی اور 7 دنوں کی بچت سے حلوہ تیار ہوا, اس کا مطلب ہے کہ وہ میری ضرورت سے زائد آئے. آئندہ جو مجھے تنخواہ دی جائے اس تنخواہ سے اتنے پیسے کاٹ کے دیے جائیں. ماشاءاللہ سبحان حضرات محترم, آج بڑے کیونکہ اور چیز ملتی کوئی نہیں, صحابہ کرام پر لعن طعن کرنے کے لیے ایک ایسی چیز کھڑی گئی جس کا وجود تک نہیں ہے. حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرح کرتے رہے. فاروق اعظم کا زمانہ آیا, حضرت فاروق اعظم نے اپنے زمانہ اقدس میں باغ فتح کا سارا انتظام مولا علی المرتضی اور حضرت عباس کے حوالے کر دیا. مسلم شریف کی حدیث پاک ہے کہ مولا عباس اور مولا علی امیر المومنین فاروق اعظم کے پاس آئے. آ کے عباس کہتے ہیں اس میرے بھتیجے کو سمجھاؤ, یہ جھگڑا کرتا ہے. فرمایا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا جناب باغ فتح کا انتظام آپ نے جو ہمارے ذمے کیا ہے, ہم یہ مطالبہ لے کے آئے ہیں کہ اس انتظام کو آدھا آدھا کر دو. آدھا انتظام میں کروں, آدھا انتظام مولا علی کرے. حضرت امیر المومنین فاروق اعظم کا زمانہ آ گیا ہے. آپ نے فرمایا اگر میں لکھ کے آدھا آدھا کر دوں گا آنے والی نسلیں یہ سمجھیں گی کہ یہ وراثت کا مال ہے, حالانکہ یہ وراثت نہیں ہے, یہ مال فے ہے. اور مال فے کسی کی ملکیت, بولیے بولیے, مال فے کسی کی ملکیت نہیں ہوتا. یہ بھی الزام لگایا جاتا ہے کہ پیغمبر نے حضرت زارا کو تحفے کے طور پہ دے دیا تھا. غزوہ تبوک 9 ہجری میں ہوا اور یہ باغ فتح 6 ہجری میں آیا. غزوہ تبوک کو جیش اسرت بھی کہتے ہیں, تنگ دستی والی جنگ. میرے نبی نے صحابہ سے فرمایا پیسے نہیں ہیں, کاپ کا زمانہ ہے, خشک سالی ہے, دشمن سے جنگ بھی لڑنی ہے, تو اس جنگ کے لیے اپنی توفیق کے مطابق مال اکٹھا کرو. اپنی اپنی ہمت کے مطابق سب صحابہ نے مال اکٹھا کیا. کوئی درہم و دینار لا رہا ہے, کوئی گھوڑے لا رہا ہے, کوئی کپڑے لا رہا ہے, مجاہدین کے لیے اسلحہ لینے کے لیے پیسے دے رہا ہے, کوئی اسلحہ لا رہا ہے. حضور نے جب صحابہ کو کہا تو سب سے پہلے عثمان غنی اٹھ کھڑے ہوئے, عرض کیا یا رسول اللہ 100 اونٹ بما ساز و سامان میں دیتا ہوں. پھر حضور نے دوسروں کو ترغیب دی, دوبارہ پھر عثمان غنی اٹھ کھڑے ہوئے, عرض کیا 200 اونٹ بما ساز و سامان. میرے نبی نے باقی دیگر صحابہ کو برانگیخت کیا کہ تم بھی دو, تو پھر سب سے پہلے عثمان غنی تیسری بار کھڑے ہو گئے. عرض کیا یا رسول اللہ 300 اونٹ بما ساز و سامان میں دوں گا. حضرت عمر فاروق گھر آئے, سوچتے ہیں آپ بعد میں فرمایا کرتے تھے کہ میں سوچ رہا تھا ہر مقام پہ ابو بکر مجھ سے بازی لے جاتا ہے, آج میں ابو بکر کو بازی نہیں لینے دوں گا. گھر کا آدھا مال گھر رکھا, آدھا لے کے حضور کی بارگاہ میں آ گئے. حضرات محترم تھوڑی دیر گزری, صدیق اکبر آ رہے ہیں. میرے پیغمبر نے پوچھا ابو بکر کتنا گھر والوں کے لیے چھوڑا؟ عرض کیا یا رسول اللہ سارا مال اکٹھا کیا, اپنے تن کے کپڑے بھی مال میں رکھے, کسی مجاہد کے کام آ جائیں گے. ٹاٹ کا لباس پہنا, جھاڑیوں کے کانٹوں کے بٹن لگائے تو جناب کی خدمت میں حاضر ہو گیا. میرے پیغمبر نے دعا کی یا اللہ میں تو ابو بکر سے راضی ہوں, تو بھی راضی ہو جا. میں سوال کرنا چاہتا ہوں, بڑے سیانے لوگ ہو, پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم مخدومہ کائنات کی جوتیوں کے غلام ہیں. یہ باتیں میں صرف سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں.
ہر ہستی کا مقام اپنی جگہ. اور میں سوال کرتا ہوں غزوہ تبوک ہوا 9 ہجری میں، مال فدق باغ فدق آیا 6 ہجری میں. بقول آپ کے اگر حضور نے زہرا کو دے دیا تھا، ایک روایت میں ہے کہ اس کی سالانہ آمدن 70,000 درہم تھی. جب ایک صحابی ایسے بھی تھے جنہوں نے 2 کلو کھجوریں، نصف سا 2 کلو کھجوریں لی، حضور کی بارگاہ میں آیا، یار میرے پاس ہے ہی یہ. پیغمبر نے فرمایا ساری کھجوروں کے ڈھیر کے اوپر پھیلا دو، اس صحابی کے صدقے کی برکت سے باقیوں کی بھی قبول ہو جائے گی. ایک صحابی آیا عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میرے پاس دینے کو کچھ نہیں، میں خود کو صدقہ کرتا ہوں، میں خود کو صدقہ کرتا ہوں. میرا سوال ہے جناب، جب ایسے اثار ہو رہا تھا حضرت زہرا کے پاس باغ فدق تھا بقول آپ کے، جس کی آمدنی 70,000 درہم سالانہ تھی. بتاؤ غزوہ تبوک کے وقت زہرا نے کیا خدمت کی؟ اگر کوئی ہوتا تو خدمت کرتی زہرا، حضرت زہرا. اور دوسری بات کہتے ہیں نہیں جی جب قرآن کی آیت آئی وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ کہ اے محبوب قریبیوں کے رشتہ داروں کے حق ادا کرو، جب یہ آیت نازل ہوئی تو نبی نے باغ فدق زہرا کو دے دیا. میں نے کہا یہ ہے تو مکے میں نازل ہوئی، باغ فدق مکے میں تو نہیں تھا، مکے میں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ باغ فدق کوئی ہے بھی یا نہیں. باغ فدق مدینے میں آیا. باغ فدق مدینے میں آیا، یہ آیت مکے میں نازل ہوئی. اور دوسرا یہ الزام ہے میرے نبی پر کہ جب صحابہ کو کھانے کے لیے کچھ نہیں مل رہا تھا، حضور پر الزام لگانے کی بات ہے کہ پیغمبر نے وہ باغ جس کی آمدن 70,000 درہم سالانہ تھی، وہ ریاست کا باغ میرے نبی نے اپنی بیٹی کو دے دیا. یہ کوئی بادشاہ دنیا کا تو کر سکتا ہے لیکن میرا نبی یہ کام نہیں کر سکتا. وہ پیغمبر کیسے کر سکتے ہیں جن کے پاس حضرت زہرا آئیں، عرض کیا یا رسول اللہ مختلف جنگوں میں جو کنیزیں آپ کے پاس آئی ہیں آپ لوگوں میں کنیزیں تقسیم کر رہے ہیں، چکی چلا چلا کے میرے ان ہاتھوں پہ چھالے چھالے اب چنڈیاں بن گئی ہیں، ایک کنیز مجھے بھی عطا فرمائے. میرے نبی نے فرمایا زہرا یہ کنیزیں میں محمد اپنی بیٹی کو نہیں دوں گا، یہ تو مدینے کے وہ یتیم جن کے باپ مختلف جنگوں میں شہید ہو گئے، ان کا والی وارث کوئی نہیں، ان کی پرورش کے لیے میں محمد نے رکھی ہیں. اے زہرا میں تمہیں وظیفہ بتاتا ہوں، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ کر سو جایا کرو. اس وظیفے کی برکت سے تمہیں تھکاوٹ نہیں ہوگی. زہرا کنیز لینے آئے، پیغمبر کنیز دینے کی بجائے وظیفہ عطا فرما دے. یہ میرے پیغمبر کی سچائی ہے، یہ میرے نبی کی سچائی ہے، یہ حضور کی حقانیت ہے کہ اوروں کو کنیزیں دے رہے ہیں، اپنی سگی بیٹی لخت جگر مصطفیٰ کو وظیفہ دے رہے ہیں. اے میری اس کو تسبیح فاطمیہ کہتے ہیں. یہ 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر، اس کو تسبیح فاطمیہ کہتے ہیں. میرے پیغمبر نے اگر کنیز مانگنے کے جواب میں اگر اپنی لخت جگر کو کنیز نہیں دی، وظیفہ دیا ہے، تو میں کیسے مان لوں کہ جب بھوک کا عالم تھا، کات کا زمانہ تھا، جس باغ کی آمدن سالانہ 70,000 درہم تھی، وہ پیغمبر اپنی بیٹی کو دیتا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ میرے پیغمبر پر بھی الزام ہے، حضرت زہرا پر بھی الزام ہے. اصل معاملہ کیا ہے؟ وہ یہودی کا باغ تھا اور وہ مسلمانوں کے قبضے میں آیا، وہ مال فے تھا، وہ کسی بندے کی ذاتی وراثت نہیں تھی، بلکہ کیا تھا؟ وہ ریاست کا مال تھا. حضور نبی کریم رب کے حکم کے مطابق تقسیم کرتے رہے. جب حضرت علی اور حضرت
عباس چچا بھتیجا حضرت امیر المومنین فاروق اعظم کی خدمت میں آئے اور کہا کہ وہ ہمیں اس کا انتظام تقسیم کر دو. آپ نے حضور کی وہ حدیث سنائی جس حدیث کے بارے میں آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ابو بکر نے اپنی طرف سے سنائی ہے, یہ خبر واحد ہے, اس کا کوئی گواہ نہیں ہے. وہی مشہور حدیث جو ابو بکر نے حضرت زہرا کی خدمت میں پیش کی تھی, یا اے لوگوں سن لو, نحن معاشر الانبیاء لا نورثو, ہم انبیاء کا گروہ جو ہوتے ہیں ہم وراثت نہیں چھوڑتے, ہم وراثت. اور نہیں جی, وہ قرآن میں ہے نہیں کہ حضرت داؤد بھی انہوں نے بھی وراثت دی تھی. میں نے کہا کس کو؟ ان کے 9 بیٹے تھے, اگر وراثت دنیا کا مال ہوتا تو ایک کو ملنا تھا, وہ وراثت علم نبوت تھا جو ایک کو ملا. کیا قرآن نے اور رب نے غلط فیصلے کرنے ہیں؟ تو حضرات محترم وہی حدیث حضرت امیر المومنین نے مولا علی اور مولا عباس کے سامنے پڑھی کہ اے علی, کیا آپ جانتے ہو کہ نبی نے فرمایا تھا نحن معاشر الانبیاء لا نورثو. میں مسلم شریف کی حدیث پیش کر رہا ہوں, خود مسلم شریف سے ڈائریکٹ پڑھی ہے اگلے دن, اور یقین محکم کے ساتھ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, دکھا سکتا ہوں. حضرت علی اور عباس نے کہا نعم, ہاں ہم جانتے ہیں, نبی نے فرمایا تھا نحن معاشر الانبیاء لا نورثو. پتہ چلا یہ صرف ابو بکر خبر واحد نہ رہی بلکہ اس میں مولا علی اور حضرت عباس بھی شامل ہو گئے. تو حضرات محترم دنیا کی طلب رکھ کے دربار میں جا کے مانگنا یہ صفت ہے کہ رجس ہے. اللہ فرما رہا ہے میرے محبوب کی بیٹی اس رجس سے پاک ہے. یہ رجس کی کئی قسمیں ہیں, کوئی بھی قسم میرے مصطفیٰ کی آل بیت کے قریب آ سکتی. ایک طرف جہالت ہے, ایک طرف علم ہے, علم صفت ہے, جہالت رجس ہے, ظلم رجس ہے, عدل صفت ہے, صبر کرنا صفت ہے, بے صبری کرنا رجس ہے. اللہ نے فرما دیا کہ میں نے ارادہ کر لیا ہے کس چیز کا؟ محبوب کے آل بیت سے ہر قسم کی رجس کو دور کرنے کا میں نے ارادہ فرما لیا ہے. اب ہر قسم کا رجس آل بیت اطہار سے دور کرنے کا ارادہ رب کا. حسین کربلا میں کھڑے ہو کے عرض کر رہے ہیں یا اللہ ارادہ تیرا ہے, تیرے ارادے کو مکمل کرنے میں قیمت پڑ رہی ہے قاسم لٹانے کی. تیرے ارادے کو مکمل کرنے کے لیے حسین قیمت چکا رہا ہے. علی اکبر کی 18 سالہ جوانی قربان کرنے کی, علی اصغر لٹانے کی, میں جو بھی قیمت پڑی حسین چکا دے گا, اور حسین اللہ تیرے ارادے کو کامیاب کرے گا. اللہ رب العالمین نے محبوب کے اہل بیت سے رجس کو دور کر دیا ہے. تو خدا رہا سوچا کریں کہ چند ہستیوں پہ تن و تشنیع یا بغض رکھنے کے لیے آپ کو کیا پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں کہ نبی کی اہل بیت کو رجس میں ملوث کرتے ہیں. دنیا کی طلب رجس ہے, زہرا اس رجس سے پاک ہے. وہ زہرا ایک دن بھوک لگی حضور کی بارگاہ میں آئی, گھر میں جو آتا تھا لٹا دیتی تھی, طلب ہی نہیں ہے دنیا کی. حضور نے چہرے پہ اور سینے پہ پیغمبر نے دم فرمایا. حضرت زہرا فرماتی ہیں وہ دن گیا دن آیا, ہفتوں کے ہفتے مہینوں کے مہینے میں گزر جائیں کچھ نہ کھاؤں مجھے بھوک لگتی ہی نہیں ہے. ان کو طلب ہی نہیں تھی. تو یہ مصطفیٰ کی آل بیت پلیتیوں سے پاک. دعا ہے کہ اللہ رب العالمین نبی کی آل بیت کی پاکی کا صدقہ محترم جناب محمد عارف صاحب کی والدہ
کو حضرت زہرا کی کنیز بنائے اور جنت میں حضرت زہرا کی خدمت عطا فرمائے اور اس مرحومہ کو